السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ ایک بار پھر آپ کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ سوالات موجود ہیں جس کے جوابات آپ کو ہم فقہ کی روح سے دیں گے۔ پہلا سوال ہمارے پاس مریم نے بھیجا ہے، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کا کاٹنا شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں صرف 3 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات، کچھ کھانا پینا نہیں ہے ہمیں۔ دوسری بات، ہمیں وامٹ جان بوجھ کر نہیں کرنی، یعنی اس کے لیے کوئی عمل داخل نہیں کرنا، ہمیں جان بوجھ کر وامٹ نہیں کرنی۔ اور تیسری بات، کسی بھی طریقے سے غسل واجب نہیں کرنا، یعنی کسی بھی طریقے سے غسل واجب نہیں ہونا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر زوجین کے تعلقات یہ قائم نہیں کرنے، یا خود سے نعوذ باللہ من ذالک غسل واجب کرنا اپنے اوپر، تو ان صورتحال میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال ناخن کاٹنا یا غیر ضروری بال کاٹنا، اس سے روزہ ہرگز نہیں جاتا۔ دوسرا سوال ہے آج ہمارے ساتھ فروا لے کر آ رہی ہیں، کسی کو خون دینا یا بلڈ ٹیسٹ کروانا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو خون دینے میں فقہاء کرام کا ایک ضابطہ پیش کیا گیا ہے۔ خون اتنا زیادہ نہ دیا جائے کہ آپ خود جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جائیں اور آپ روزہ مکمل نہ کر پائیں۔ تو ایسی صورت میں اس بات کا دھیان رہے کہ خون دے سکتے ہیں لیکن کچھ تعداد میں خون دیں، آپ زیادہ نہ دیں، تاکہ اپنے روزے کو آپ برقرار رکھ سکیں اور اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ اس کے علاوہ روزے میں لینس لگانا، جو آئی لینس لگائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ تو آئی لینس لگانا روزے میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اگر حلق میں پہنچ جائے گا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ لپسٹک کا پوچھا گیا کہ لپسٹک کے بارے میں کیا حکم ہے، روزے میں لپسٹک لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی؟ دیکھیں، لپسٹک لگانا جائز ہے، حلال لپسٹک کو وہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن روزے میں اس کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی عورت کو ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے کہ وہ ہونٹ پر زبان پھیرتی رہتی ہیں، تو اس طرح اگر کوئی اجزاء لپسٹک کا اس کے حلق میں چلا گیا، اس کا مزہ محسوس ہو گیا، اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا، تو یقیناً طور پر روزہ چلا جائے گا، لیکن لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں جاتا۔ یہ خیال جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کچھ احتیاطیں ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، سربت بول رہی ہیں، روزے میں انہیل کرنا، بیماری ہے انہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر انہیل کرنا ہے روزے میں تو اس کے لیے کیا حکم ہے شرعی طور پر؟ تو یاد رکھیں، روزے میں اگر لکوڈ طور پر یا گیس کی صورت میں کوئی بھی چیز آپ کے اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جا رہا ہے۔ تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ روزے میں لکوڈ چیز، چاہے وہ گیس کی صورت میں ہو، چاہے وہ لکوڈ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ کے اندر نہیں جانی چاہیے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہوتی ہیں بیماریاں، ظاہر ہے انہیل کی ضرورت رہتی ہے، سانس کا پرابلم ہوتا ہے، استھما کا پرابلم ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ سحری سے قبل وہ 2 یا 3 مرتبہ انہیل کر لیں، تو ان کے لیے اللہ کریم جو ہے وہ آسانی فرما دیتے ہیں، پورے روزہ ان کا گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ وہ فرض ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں طاقت عطا فرماتا ہے، اور خود اللہ رب العزت روزے کا اجر ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہوں اس کا اجر، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا آخری سوال ہے، کیا حاملہ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں؟ تو حاملہ خواتین یعنی وہ پریگننٹ عورتیں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی؟ اس کے بارے میں شرعی اور فقہاء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شرع ہمیں کہہ رہی ہے کہ حالت حمل میں اگر عورت ہے، اور اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو غیر حاملہ کے لیے ہے، یعنی جو پریگننٹ نہیں ہے اس کے لیے جو حکم ہے وہی حکم حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کے لیے حکم ہے، اس کو بھی روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کچھ لاجکس ہیں، کچھ چیزیں پائی جا رہی ہیں، کچھ شرع کی جو نرمی پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک، آپ کو کسی بہترین ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے لیے اگر یہ روزہ رکھیں تو ان کے لیے یا بچے کے لیے جو ہے وہ باعث نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس چیز کا حامل ہو، وہ ڈاکٹر اس بارے میں علم رکھتا ہو، یقینی طور پر کہہ رہا ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ مکمل نہیں کر پائے گی، یا اس کو یا اس کی بچے کو اولاد کو نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں
اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، کھا پی لیں، اور پھر جب اپنے معاملات مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد روزے کی قضا ادا کریں گی۔ ان کے لیے کوئی کفارہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں، لیکن پوری کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں ہی جو ہے وہ آپ کی پریگننسی جاری رہے۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رمضان میں آپ نے ایک نیکی کر لی، اس کا 70 گنا اجر و ثواب ہے۔ پھر وہ ایک غیر حاملہ عورت روزہ رکھ رہی ہے، اس کا جو ثواب ہے، اور ایک حاملہ عورت جو روزہ رکھ رہی ہے اس کا جو دگنا ثواب ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کے چلتے ہی کوئی پتا جو ہے وہ اپنی جگہ سے درخت سے ٹوٹ سکتا ہے، ہماری طاقت نہیں کہ ہم اسے ہلا بھی سکیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمت اور طاقت دے، روزے کے احترام کو، روزے کی نعمتوں کو، روزے کی رحمتوں کو، روزے کی برکتوں کو اور تمام معاملات کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رمضان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، اور اس میں اتنا اجر و ثواب جمع ہوا ہے کہ آپ پوری زندگی لے لیں اور ایک رمضان کا روز لے لیں، ایک دن لے لیں، اس میں جتنی آپ نیکی کرتے ہیں اس کا ہر کچھ ڈبل کر کے آپ کو ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔